اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، پاکستان کی ترقی، صوبوں کی ترقی یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنا بجٹ پیش کرتے ہیں. پھر بجٹ پیش کرنے کے بعد ایک سال اس کی پہ کام ہوتا ہے، پھر کارکردگی پیش کرتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، سب سے پہلے میں جب ہم 2018 میں منتخب ہو کے اس ہاؤس میں آئے، جب پہلا بجٹ یہاں پیش ہوا تو اس ٹائم بھی ہم اپوزیشن میں تھے، اور آج جو بجٹ پیش ہوا ہے آج پھر ہم اپوزیشن میں ہیں. آپ یقین جانیے جناب اسپیکر صاحب، 2018 کا جو بجٹ پیش ہوا 18-19 کا یا 19-20 کا، تو اپوزیشن میں انتہائی شدید غم اور غصہ پایا جاتا تھا. احتجاج بھی کیا جا رہا تھا اور احتجاج بھی ریکارڈ کیا جا رہا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس ہاؤس میں جتنے بھی ممبران بیٹھے ہیں وہ ایک پروسیس سے گزر کے آتے ہیں اور وہ منتخب ہو کے آتے ہیں. ان کے اپنے علاقے کے درد، تکلیف، حالات سے سارے واقف ہیں. لیکن پچھلے ادوار میں بدقسمتی سے انتہائی ایک سختی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. لیکن اس حکومت کی یہ پالیسی رہی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو حد الوس کوشش کی ہے کہ ساتھ رکھے، ان کے تجاویز پہ عمل کرے. تو کم از کم آج وہ 2018 اور 19 کا ماحول یہاں پہ نہیں ہے. یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ٹائم بھی گورنمنٹ کا حصہ تھے، آج بھی حکومت کا حصہ ہے. اس ٹائم بھی وزارت ان کے پاس تھی، آج بھی وہی تقریباً وزارت ان کے پاس ہے. لیکن جو میٹر کرتا ہے، the thing matter is، وہ لیڈر میٹر کرتا ہے کہ بھائی لیڈ کس نے کرنا ہے، لیڈر کون ہے. تو یقیناً آج وہ حالات یہاں پہ نظر نہیں آ رہے. یقیناً جناب اسپیکر صاحب، سب سے پہلے میں وفاقی بجٹ کا بات کروں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس ملک کو بڑی پریشانیاں درپیش ہیں. قرض میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، IMF کی طرف ہم جا رہے ہیں، ٹیکس پہ ٹیکس ہم لگا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس جنجل سے، اس پریشانی سے ہم نہیں نکل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری سرکار، ہماری حکومتیں سود میں مبتلا ہے. جس کام میں سود ہوگا، جس سسٹم میں سود کا نظام ہوگا، اس سے مراد یہ کہ آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. سود ایک بہت بڑی نالت ہے. سود خور آدمی یا سود پہ قرض لینے والا یا سود پہ قرض دینے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اور اس کے باوجود ہم سود کا کاروبار کریں یا سود کو اپنے سسٹم میں انوالو کریں، پھر ہم یہ بھی توقع رکھیں کہ بھائی ہماری معیشت بہتر ہوگی، پھر یہ توقع نہیں ہونی چاہیے. یہ معیشت پر آپ کی تا قیامت بہتر نہیں ہوگی. تو سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے بحث مسلمان، بحث ایک ساتھی، بالخصوص وفاقی حکومت اگر صوبائی حکومت رجوع کرے کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے آپ سود کے نظام سے چھٹکارا حاصل کریں. دوسرا، اکثر ساتھی تنقید کرتے ہیں بلوچستان کی ترقی پہ. جناب اسپیکر صاحب، بلوچستان پاکستان کا تقریباً آدھا حصہ ہے. ترقی اس ٹائم ہوگی جب آپ بجٹ رکھیں رقبے کے لحاظ سے. جب فیڈرل پالیسی بنتی ہے، اگر رقبے کے لحاظ سے بجٹ رکھا جائے تو سب سے بڑا بجٹ بلوچستان کا ہوگا. آج تو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ صرف اور صرف وفاقی بجٹ میں 2 اسکیمیں ڈالی گئی ہیں، 2 روڈیں ڈالی گئی ہیں. اس کے علاوہ وفاق کا بلوچستان پہ کوئی بھی ایسا کوئی اسکیم نہیں ہے، ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جس سے زراعت، جس سے بزنس مین، جس سے تاجر، جس سے بلوچستان کی ترقی، جس سے نوجوان مستفید ہو. تو یقیناً یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور بلوچستان نے وفاق کو بڑا کچھ دیا ہے، اس ملک کو بڑا کچھ دیا بلوچستان نے. جناب اسپیکر صاحب، 1955 سے لے کر 1955 سے لے کر 1996 تک اسی بلوچستان نے پورے پاکستان کو گیس دی ہے.
اسی بلوچستان نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو گیس دی ہے. یہ قربانی کم ہے بلوچستان کی جو وفاق کو دے رہی ہے؟ جناب اسپیکر صاحب، وفاق میں جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی، زمرک صاحب میرے خیال سے زراعت کے وزیر تھے، تو زمرک صاحب نے کہا کہ وفاق ایک پروجیکٹ دے رہی ہے ذمہ دار حضرات کو 30,000 کے 40,000 فرسٹ سٹیپ میں دیکھا کہ سولر سسٹم دے رہی ہے ہم لوگ کو، پھر سیکنڈ سٹیپ میں دے گی، تھرڈ سٹیپ میں دے گی. لیکن جناب اسپیکر صاحب، جب حکومت گئی، نئی حکومت آئی ہے، وہ بھی سکپ ہو گیا، وہ اسکیم بھی چلی گئی. زراعت کے حوالے سے وفاق کی بلوچستان میں یا کوئی مدد یا کوئی امداد، وہ 0/0 ہمیں نظر آ رہی ہے. جناب اسپیکر صاحب، آج کل جو ترقی کا ایک چل رہا ہے پہیا، یا کوئی باہر ممالک سے لوگ آتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں، یہ سارا بیس کرتا ہے بلوچستان پہ. آج کل جو سی پیک کی اگر آپ بات کرتے ہیں، سی پیک جڑا ہے بلوچستان سے، سی پیک جڑا ہے بلوچستان سے. جتنی بھی سڑکیں بن رہی ہے، جتنے بھی روڈ آ رہے ہیں، جتنی بھی چائنیز گورنمنٹ انویسٹمنٹ کر رہی ہے، جتنے بھی فورن انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ گوادر کی وجہ سے، تاکہ گوادر کامیاب ہو جائے. تو گوادر بلوچستان کا ایک حصہ ہے، پھر بھی بلوچستان کو وفاق میں نظر انداز کیا جاتا ہے. سندھ اٹھا کے دیکھ لیں کس حد تک وفاق کی سطح پہ سندھ نے، بلوچستان نے ان کی مدد کی ہے، لیکن پھر بھی بجٹ میں جو ہے نا نظر انداز کیا جائے. ریکارڈنگ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، آج کل جو کچھ بھی اگر ہم نے قرض اتارنا ہے، اگر ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے، تو وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس رہ گیا. وہ بھی بلوچستان حاضر ہے آپ کے لیے. لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں، آیا آپ نے اس فیڈرل پیس میں بلوچستان کو دیا کیا ہے؟ آپ نے کیا دیا فیڈرل میں بلوچستان کو؟ آپ نے کیا دیا مجھے آپ بتائیں. صرف 2 اسکیمیں، صرف 2 روڈیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، اس پہ جیسے پیپلز پارٹی نے وہ الیکشن کا، وہ اپنا ووٹ دینے کا بائیکاٹ کیا، پھر ان کی مذاکرات چلے، میری صوبائی حکومت سے پرزور اپیل ہے کہ اس کیس کو اٹھائیں. آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی سخت طاقت نہیں ہے کہ بلوچستان کا اتنا بوجھ آپ اٹھا سکے جب تک وفاق آپ کی مدد نہیں کرے گا. تو اس کیس کو اٹھائیں. جناب اسپیکر صاحب، یہاں پہ امن امان کا کافی مسئلہ ہے. کچھ مسئلے ایسے ہیں جو ہم قبائلی علاقہ ہے جرگے سے حل کر سکتے ہیں، کچھ مسئلے ہیں جو اسٹیٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن بہت مسئلے ایسے ہیں جو جرگے سے ہم حل کر سکتے ہیں. میرا خیال حکومت کو یہ جرگہ نظام ایک نظام آنا چاہیے جس میں حکومت انٹرسٹ کر دیں، اور کافی حد تک کے مسئلے ہم لوگ حل کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، یہاں پہ ساتھیوں نے بھی بڑا محسوس کیا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وفاق کے ساتھ جو رابطہ ہے بلوچستان گورنمنٹ کا، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. میری حکومت کو یہ ایک مشورہ ہے کہ اسلام آباد میں، چاہے بلوچستان ہاؤس میں ہو چاہے اس سے باہر ہو، ایک سیکریٹریٹ قائم کریں جس میں فل فلیج سیکریٹری بیٹھا ہو، اس کا سٹاف بیٹھا ہو، اور وہ باقاعدہ وفاق کے ہر ڈپارٹمنٹ سے رابطے میں ہو. میرے خیال سے یہ کافی حد تک چیزیں کنٹرول ہو جائے گی. جب آپ کا سیکریٹری وفاق میں بیٹھا ہوگا، اس کے سٹاف ہوگا، وہ ہر آفس میں جائے گا، ہر مہینے آپ کو. سر پلیز کنٹینیو. برکاترین صاحب مہربانی کر کے. ذریعے سلیم آپ کی آج سلیم سسپینشن کروائے گا آپ کی، یہ بتا دوں آپ کو. اگر آپ کا وہاں وفاق میں ایک سیکریٹری بیٹھا ہوگا، اس کا سٹاف بیٹھا ہوگا، آپ کا وفاق کے ساتھ رابطہ ہوگا، آپ کی چیزیں کافی سموتھ چلیں گی، کافی نارمل چلے گی. جناب اسپیکر صاحب، صوبے کے حوالے سے کچھ تجاویز ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں. یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ پلیز پچھلی حکومت میں سلیم کوسو صاحب، برکاترین آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. اصغر ترین صاحب کنٹینیو پلیز. آپ مہربانی کر کے ڈسپلن کا خیال رکھیں. یہ
جناب اسپیکر صاحب یہاں پہ کچھ تجاویز رکھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بات کی کہ پچھلے اتوار میں 50 ارب کے روڈ بنے کوئٹہ شہر کے لیے. پھر بھی ساتھیوں کا گلہ ہے کہ کوئٹہ شہر کے روڈیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جب یہ پچھلی گورنمنٹ بنی تو کسی ساتھی نے مشورہ لیا ہم لوگوں سے کہ یار آپ کیا کہتے ہیں بلوچستان کے لیے کیا ہونا چاہیے. ہم نے کہا بجائے یہ کہ ٹف ٹائل کے اوپر ٹف ٹائل لگائیں, لک کے اوپر لک ہم رکھیں. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ بلیلی موجود ہے, رائٹ سائڈ پہ گائے خان چوک کے بعد آپ کی بڑی سبھی تک زمین پڑی ہوئی ہے. آپ نیا شہر آباد کر لیں. آپ نیا شہر جب آپ نے 50 ارب روپیہ لگانا دوبارہ اسی شہر کے اندر, تو آپ اسی 50 ارب ہر PSTP کے 10-10 ارب 20-20 ارب رکھ کے آپ ایک نیا شہر آباد کر سکتے ہیں. آپ ایک نیا رنگ روڈ بنا سکتے ہیں. آپ کچھ نیا کریں, پرانے کو چھوڑیں. یعنی 50 ارب روپیہ ہمارے پچھلی گورنمنٹ میں ٹف ٹائل کے اوپر ہم نے ٹف ٹائل لگائیں اور لک کے اوپر ہم نے لک بچھایا. اس حکومت سے ہماری یہ توقع ہے کہ کم از کم یہ عمل دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اگر آپ نے کرنا ہے کچھ نیا بنا ہے تاکہ لوگوں کو نظر آئے. جناب اسپیکر صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بات کی ایلوکیشن کے حوالے سے کہ کہیں اسکیم پہ 20% رکھا ہوا ہے, کہیں 25% رکھا ہوا ہے, پھر بعد میں اس کو بڑھایا جائے گا. اور قائد اعظم صاحب نے کہا مجھے بریفنگ ملی ہے. جناب اسپیکر صاحب یہ جب آپ اسکیم اپروو ہوتی ہے اس کی DEC ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں اپروول کے بعد 2 مہینے کے بعد DEC ہوتی ہے, 1 مہینے کے بعد ایتھورائزیشن ہوتی ہے, 1 مہینے کے بعد ریلیز ہوتی ہے. اتنے میں آپ کے سر کے پر نومبر آ جاتا ہے. نومبر آپ کا سلیکٹ سیزن ہے, دسمبر آپ کا سلیکٹ سیزن ہے, جنوری آپ کا سلیکٹ سیزن ہے, فیبروری آپ کا سلیکٹ سیزن ہے. 4 مہینے آپ نہ سیمنٹ کا کام کر سکتے ہو, نہ بجلی کا کام کر سکتے ہو, نہ سریے کا کام کر سکتے ہو, نہ لک کا کام کر سکتے ہو. اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ میکنزم رکھیں, ایک ٹائم فریم رکھے کہ اسی ٹائم کے آپ نے ساری DEC کرنی ہے, اسی ٹائم میں آپ نے ایتھورائزیشن کرنی ہے, اسی ٹائم میں ریلیز کرنا ہے. کسی قسم کی بھی سفارش کسی MPA کسی وزیر کی نہ ہے جی میری ریلیز رکھی ہے, میری کوئی میکنزم بنائے, تیز کریں. اب ایک فائل کے پیچھے وزیر بھی بھاگ رہا ہے, MPA بھی بھاگ رہا ہے, جی میری ایتھورائزیشن رہے گی اسکیم کی, میری ریلیز کی ہے. یہ سفارشات کا عمل ختم کر دیں. ایسا میکنزم بنا کہ فائل آئے اور فٹ سے نکل جائے. پھر اس میں جو ہے نا کافی آسانی رہے گی, اور یہ جو سلیکٹ سیزن 4 مہینے کا ہے یہ آپ کور کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب ایک مشورہ اور ہے. بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے, مائنز, منرلز, کوئلہ. اب جناب اسپیکر صاحب جہاں ہم کرومائٹ کی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل یہاں سے کرومائٹ نکلتا ہے, ہم لوڈ کرتے ہیں ٹرک میں, وہ ٹرک یہاں سے جاتا ہے کراچی, کراچی میں وہاں فلٹر ہوتا ہے, وہاں سے پھر بیرونی ملک ان کو امپورٹ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. اگر یہی پلانٹ آپ بلوچستان میں لگائے جہاں سے کرومائٹ نکل رہا ہے, اگر یہ پلانٹ آپ مسلم باغ, قلعہ سیف اللہ, XYZ جہاں سے بھی آپ یہاں پہ پلانٹ لگائے تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, ٹرانسپورٹر کی بچت ہوگی, لوگوں کو ایک روزگار کا موقع بھی ملے گا, اور آپ کے پیسے بچت ہوگی, اور آپ جو فلٹریشن کریں وہاں پہ اس سے حکومت کو ریونیو بھی ملے گا, اور اس میں جنریشن بھی آپ کی ہوگی. تو اس طرح کے اگر کوئلے کے آپ مثال اٹھا لیں بھی دیکھیں, آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, کوئلے کان میں 10 بندے شہید ہو گئے, کوئلے کان میں 10 بندے ہلاک ہو گئے. کوئی میکنزم بنائے, کوئی مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ مل کے آپ وہاں پہ جائیں, اپنا خزدار زیری والی سائڈ پہ آپ جائیں, وہاں پہ ماربل نکل رہا ہے لیکن وہ یہاں سے شفٹ ہوتا ہے پھر کہیں اور جا کے پالش ہوتا ہے. تو اس قسم کی اسکیمات آپ کے پاس ہونی چاہیے. وائنڈ اپ پلیز اصغر ترین صاحب. جی بس میں کر رہا ہوں. جی جناب اسپیکر صاحب ہیلتھ کے یہاں بات ہوئی ہے. جناب اسپیکر صاحب یہاں پہ ریسورسز بھی ہے ہیلتھ کے حوالے سے, لیکن ہم کام نہیں کرنا چاہ رہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ایک کام کر لے حکومت, گوشت ملازمین کو فارغ کریں, غیر حاضر اساتذہ اور ڈاکٹر کو فارغ کریں. جناب اسپیکر صاحب آپ کا ہیلتھ سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم آٹومیٹک چل پڑے گا. ابھی ایجوکیشن میں یہ حال ہے, جو استاد پڑھا رہا ہے اس کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں. ہیلتھ میں یہ جو ادویات دے رہا ہے اس کو یہ بھی پتہ کہ میں آیا اسپیشلسٹ ہوں, اس کا میں دے سکتا ہوں ادویات, میرے پاس یہ اختیارات ہے یا نہیں ہے.
تو یہ گوشت ملازمین غیر حاضری یہ ختم ہو جائے, کافی حد تک آپ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بہتری آ سکتی ہے. We are running short of اور time. جناب please. اسپیکر صاحب, سیلاب نے بلوچستان کو تباہ کیا ہے. یہ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے, جناب اسپیکر صاحب کسی قسم کی بھی مراد وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں ملی. باغات تباہ ہو گئے, فصلیں تباہ ہو گئی ہے, زراعت تباہ ہو گیا, جنہوں نے کوئی قرضہ لے کے سولر کا کوئی نظام لگایا ہوا تھا وہ تباہ ہو گیا, لیکن جناب اسپیکر صاحب کمپنسیشن نہیں ملی. تو یہ زراعت کا بھی دیکھا جائے جو یہ ہے تو اس کو برابر کیا Minister for Revenue, order in the House, please. Minister for Revenue. جائے. جناب اسپیکر صاحب میں صرف 2 باتیں مزید Wind ایڈ up. کرنا چاہوں گا Asghar اپنے Tareen حلقے کے صاحب, حوالے we are سے. running short of time. Please wind up کریں, please بانی کر کے. جناب اسپیکر صاحب, پشین 9 لاکھ کی آبادی پہ مشتمل ایک ضلع ہے, اور 23-24 کی پی ایس ٹی پی میں ہم نے رکھا تھا 50 بیڈڈ ہاسپٹل, ابھی 4 بیڈڈ ہے. جناب اسپیکر صاحب اس پہ منسٹر ہیلتھ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ آیا ضرورت ہے یا نہیں ہے, اس پہ تھوڑا سا غور کرے تو کافی بہتر ہوگا. جناب اسپیکر صاحب, اور جناب اسپیکر صاحب ہمارے ہاں جو ہے نا پانی کا بڑا مسئلہ ہے. چھوٹے چیک ڈیمز پہ اگر حکومت توجہ دے, ہر ڈسٹرکٹ میں بنائے تو کافی حد تک یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور جناب اسپیکر صاحب آخری بات کرنا چاہوں گا, یہ کچھ دن پہلے بلوچستان گورنمنٹ جب دھرنا دیے ہوئے تھے, لوگوں نے اپنا زراعت سے وابستہ لوگوں نے, ذمہ دار حضرات نے, پھر وہ صوبائی حکومت کی وفاق کے پاس پھر ایک معاملہ طے پایا کہ آپ کو جو بھی کنیکشن ان کو سولرائز کیا جائے گا. 2 مہینے کا ٹائم فریم تھا کہ ہم 8 گھنٹے بجلی دیں گے. آج 2 مہینے کا ٹائم ختم ہو گیا اور آج بجلی تقریباً 3 گھنٹے ہے یا 2 گھنٹے ہے. جناب اسپیکر صاحب یا تو ٹائم بڑھایا جائے اس کا, یا تو سولرائزیشن کا جو عمل ہے اس کو تیز کیا جائے. جناب اسپیکر صاحب, اور بالخصوص جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے لیے ایک نئے مواقع دیے جائیں, اور بالخصوص جو علاقہ زراعت سے وابستہ ہو, مثال ہمارے ہاں سیب, انگور اور انار کا بڑا ایک ہے, لیکن ہم یہاں سے سیب لوڈ کرتے ہیں, لے کے جاتے ہیں لاہور, کراچی, وہاں کولڈ اسٹوریج میں رکھتے ہیں. اگر ہمیں پشین کے اندر ہی, قلعہ عبداللہ کے اندر ہی, کلات کے اندر ہی کولڈ اسٹوریج بنایا جائے تو اس سے ریونیشن آپ کو پیسے بھی ملیں گے حکومت کو, اور اس سے جو ایک ذمہ دار حضرات ہیں جس نے ٹرک بھر کے وہاں جانا ہے وہاں رکھنا ہے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس طرح کی اسکیمات. سردار صاحب آپ سنیں آرام سے, آپ کو اسپیکر نہیں جو ہم ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. Please address the chair kindly. تو جناب اسپیکر صاحب, ہر یا مائن منرلز ہو گیا, زراعت ہو گیا, جناب اسپیکر صاحب ان چیزوں پہ فوکس کریں. لائف سٹاک ہو گیا, لائف سٹاک سب سے بڑا ایک بہت بڑا ادارہ ہے بلوچستان کے لیے, اور یہ کامیاب ہے بلوچستان کے لیے. آپ دیکھیں مال مویشی, ایک وہ اتنا امیر ہوگا ایک عام آدمی نہیں ہوگا. تو جناب اسپیکر صاحب یہ تجاویز ہے, لائف سٹاک, مائنز اینڈ منرلز. جناب اسپیکر صاحب لائف سٹاک, مائنز اینڈ منرلز اور زراعت, ان تینوں پہ بلوچستان میں فوکس کیا آپ جائے. کی بینچز سے ہماری اس حکم کی جناب تعمیل نہیں اسپیکر ہو صاحب رہی اگر ہے. ان تینوں آپ ہی کے آنریبل ممبرس کو میں بار بار یہ بتا رہتا ہوں, لیکن وہ نہ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی اسپیچ